فرشتے ان کی امداد کو کریں، اس لیے کہ 57-56 اسلامی ممالک میں اب کوئی ایسا دم کم رہا نہیں ہے جو اپنے ان فلسطینی مسلمانوں کی آواز پر لبیک کہیں اور ان کی فریاد کو جائیں اور ان کی داد رسی کو جائیں، ان کے دستے بازو بنے، ان کی غم گسار بنے۔ اب ایسی صورت مسلمانوں میں نظر نہیں آ رہی، سوائے اس کے کہ ہم یہی دعا کر سکتے ہیں، مالک اسرائیلی گنڈوں کو برباد کرنے کے لیے تو آسمان سے ابابیل کی فوج نازل فرما، ان بلکتے مسلمانوں کے حال پر رحم و کرم فرما۔ مالک اب وہ تیری ہی امید اور آسرے پر ہے پروردگار، اور یقیناً اللہ کی مدد ہی شامل حال ہوگی، اور مالک یقیناً ان پر کرم فرمائے گا۔ یہ وقتی طور کی آزمائشیں ہیں، اور یقیناً اللہ نے انہیں ان آزمائشوں پر صبر کرنے والا دل بھی دیا ہے، اور وہ صبر کر بھی رہے ہیں۔ ان پر رہ کر وہ جنت کی خوشبو کو محسوس کر رہے ہیں، جنت کے طالب ہیں، جنت کے راستے میں ہیں۔ اللہ ان کے لیے آخرت کی منازل کو آسان فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی ملک پاکستان کی بھی حفاظت فرمائے اور ملک پاکستان کے جوانوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ اور میں نے گزشتہ جمعہ اسی پر ہی گفتگو کی تھی، اللہ نے ہمارے عرض وطن سے دین کا بہت بڑا کام لینا ہے، اور ہمارے پاکستان کے وہ محافظین، وہ شاہین، وہ فوجی، وہ دیگر اداروں کے اہلکار جنہوں نے خلوص کے ساتھ ملک پاکستان کا دفاع کیا ہے، وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے۔ اور جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، اللہ ان کی منازل کو، اللہ ان کے قبروں کو معطر اور منور فرمائے۔ تو عزیزان گرامی قدر، احادیث طیبہ کا ذخیرہ جو ہے ہماری رشد و ہدایت کے لیے کافی ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس امت کی ہدایت کے لیے قرآن اور قرآن کے ساتھ اپنا فرمان چھوڑا ہے، اور پھر اس کے بعد صحابہ کی سنت، صحابہ کے طور و طریقے، یہ بھی امت کی رشد و ہدایت کے لیے کافی ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، اگر تم ان کے نقش قدم پر چلو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے، راہ پا جاؤ گے۔ تو صحابہ کی زندگی، صحابہ کی سیرت، صحابہ کا کردار، صحابہ کے شب و روز بھی ہمارے لیے رشد و ہدایت کا کام دیں گے۔ اگر ہمارے دل میں صحابہ کی محبت ہوگی تو یقیناً ہم راہ ہدایت پر گامزن ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے ہمیں ان صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دلوں میں جو حضور کی اور دین کی سچی محبت تھی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اور ان نعمتوں کا کوئی شمار نہیں ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ ارشاد فرماتے ہیں اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تو اللہ کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کی نعمتیں شمار نہیں کی جا سکتی، گنی بھی نہیں جا سکتی، ان کی تعداد لامتناہی ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اب ان نعمتوں میں سے اگر آپ نعمتوں کی تقسیم کریں، نعمتوں کے مراتب بنائیں کہ بڑی نعمت کون سی ہے، بڑی نعمت کون سی ہے، بڑی نعمت کون سی ہے، تو یقیناً آپ ترتیب بنا سکتے ہیں۔ آخر میں ہم یہ کہیں گے کہ جناب سب سے بڑی نعمت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات والا بابرکات کی ہے، کہ کائنات میں ساری نعمتیں ایک طرف
اور حضور کا وجود مسعود یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے ہی نہیں۔ حضور کا وجود مسعود یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے ہی نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی برکت سے مالک نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے ایمان والو اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، وہ احسان یہ ہے کہ میں نے تم میں اپنا رسول بھیج کر تم پر احسان کیا ہے۔ تو گویا کہ کائنات کی ساری نعمتیں مالک لم یزل نے دیں، پر مالک نے کہیں پر احسان جتلایا نہیں ہے، کہیں رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے، مگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات والا بابرکات کا مسعود موجود اور حضور کا وجود اطہر، جب حضور اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ میں نے آخری نبی تم میں مبعوث فرمایا ہے۔ حضور کی ذات قیامت کی سب سے پہلی نشانی ہے، حضور کا مبعوث ہونا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی ہے، حضور کا مبعوث ہونا۔ نبی آ گئے ہیں، اب اس کے بعد کسی نبی نے آنا ہی نہیں ہے، تو گویا کہ اب حضور کے بعد قیامت نے ہی آنا ہے، نہیں آنا ہے۔ تو حضور کی بعثت یہ قیامت کی پہلی نشانی ہے کہ اب قیامت قریب ہے۔ تو حضور سب سے بڑی نعمت ہے، مگر یاد رکھنا حضور کی ذات کے بعد بھی ایک اور نعمت ہے۔ حضور سب سے بڑی نعمت ہے، حضور کی ذات سے اوپر بھی ایک نعمت ہے، اور وہ نعمت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی ذات۔ جناب عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے عرض کیا اے رب تیری نعمت کے سوا کوئی نعمت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اے پروردگار تیری نعمت کے سوا کوئی نعمت نہیں ہے۔ تو گویا کہ سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، سب سے بڑی نعمت اللہ کی ذات ہے، اور پھر حضور کے بعد سب سے بڑی نعمت حضور کی ذات ہے۔ اب اس کے بعد پھر آپ آتے جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور مالک نے اپنے فضل سے اپنے کرم سے پھر حضور جیسی ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے۔ پھر اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں مسلمان ہونے کا جو اعزاز بخشا، اللہ نے یہ نعمت بخشی ہے۔ پھر اس کے بعد حضور کی امت کے کئی گروہ ہیں، اور پھر اہل سنت ہونا یہ بڑی نعمت ہے، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے یہ بھی ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو بے شمار نعمتیں ہیں، تو سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلی حدیث طیبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ ہی الموجبۃ، فرمایا کہ لا الہ الا اللہ یہ جنت کو واجب کرنے والا کلمہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پورا کا پورا جو جملہ ہے یہ جنت کو واجب کرنے والا ہے۔ من قرأ لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، حضور نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس پر جنت واجب ہو گئی۔ بیٹو تو باہر جا کے پڑھو، باہر جا کے، تو اس پر جنت کیا ہو گئی؟ واجب ہو گئی۔ تو لا الہ الا اللہ یہ جنت کو واجب کرنے والا کلمہ ہے۔ اگلی حدیث میں میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جسے طلب ثواب نہ ہو اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ جس کو طلب ثواب نہ ہو، جس کو ثواب کی طلب ہی نہ ہو، اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اجر اس کے لیے ہے جس کے اندر ثواب کی طلب ہے، ثواب کی چاہت ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک بھائی وہ ارض مقدس
فلسطین کو جا رہا تھا تو میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ جب آپ وہاں پر جائیں اور 2 رکعت نماز نفل پڑھیں تو آپ نے میرے لیے بھی طلب ثواب نہ ہونا، اس کے لیے کوئی اجر ہے، آپ کی نیت ہونی چاہیے۔ اب اندازہ لگائیں، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب عمرہ کرنے کے لیے آ رہے تھے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو کہا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیجئے اور آپ مجھے اچھے کلمات سے الوداع کیجئے، میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں۔ تو حضور کی عادت مبارکہ تھی، جب کچھ لوگ سفر پہ جاتے نا تو پہلے حضور کے پاس آتے، حضور میں سفر پہ جا رہا ہوں تو مجھے دعاؤں سے نوازیے۔ تو حضور کیا فرماتے؟ استوعد اللہ لک بامانتک وخواتمک واعمالک۔ تو حضور فرماتے تھے کہ میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں، تیرے خاتمے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، تیرے اعمال کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، تیرے مال کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ تو حضور یہ دعائیں دیا کرتے تھے۔ تو ایک صحابی اگر حضور مجھے دعا دیں، حضور نے دعا دی، حضور اور دعا دیں، حضور نے اور دعا دی۔ تو صحابہ کرام حضور کے پاس آتے، حضور میں سفر پہ جا رہا ہوں تو پہلے آپ مجھے دعاؤں سے نوازیں۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ جب آپ سفر پہ جانے لگیں تو دعا کروا لیا کریں، اور کہیں نہ بھی جائیں تو کم از کم والدین سے دعا کروا لیا کریں کہ میں سفر پہ جانے لگا ہوں، آپ مجھے کیا کریں؟ دعاؤں سے نوازیں۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ جب جا رہے تھے عمرے پہ تو حضور آپ مجھے دعاؤں سے نوازیں، تو حضور نے ان کو دعا دی اور ساتھ میں حضور نے یہ بھی فرمایا لا تنسانا یا آخی، حضور نے فرمایا اے میرے بھائی تو مجھے دعا میں مت بھولنا، اے عمر تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنی دعا میں ہمیں بھولنا مت۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد پھر فرماتے ہیں، کہتے ہیں قسم بخدا مجھے آج تک اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی حضور کا یہ جملہ سن کر ہوئی کہ حضور نے فرمایا کہ اے عمر، اے میرے بھائی مجھے اپنی دعا میں بھولنا مت۔ تو حضور کا یہ جو جملہ تھا نا کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، فرمایا کہ اس جملے نے مجھے اتنی خوشی دی ہے، اگر مجھے کوئی عرب کے سرخ اونٹ بھی لا کر دے دے تو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی حضور کے جملے سے ہوئی ہے کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، مجھے اپنی دعاؤں میں بھولنا مت۔ تو کیا فرمایا؟ جسے طلب ثواب نہ ہو اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ تو حضور جناب عمر سے بھی فرما رہے ہیں کہ اے عمر مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اگلی حدیث طیبہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں پیاز نہیں کھاتا۔ حضور نے فرمایا میں پیاز نہیں کھاتا، کیوں؟ اس لیے کہ میرے پیاز کھانے کی وجہ سے فرشتوں کو میرے پاس سے اذیت نہ پہنچے۔ میں پیاز نہیں کھاتا کہ اس پیاز کھانے کی وجہ سے فرشتوں کو کہیں تکلیف نہ پہنچے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندہ کچی پیاز اور کچا لہسن کھا کر مسجد میں نہ آئے، منہ صاف کر کے آؤ، اس لیے کہ تمہارے منہ سے مہک آتی ہے اور اس سے فرشتوں کو اذیت ہوتی ہے، اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں اگر آپ کھاتے تو کھائیں، اس کے بعد آپ مسواک کر لیں تاکہ آپ کے منہ سے اس کی بدبو نہیں آنی چاہیے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا اگر کوئی بندہ اس قدر قریب یہاں تک کہ فرشتے اپنا منہ اس کے منہ پہ رکھ دیتے ہیں، تو کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ میں پیاز اس لیے نہیں کھاتا کہ فرشتوں کو اس کی سبب سے اذیت نہ ہو۔ اگلی حدیث طیبہ، حضور نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے، لا الہ الا اللہ سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے، اور فرمایا کہ یہ عمل کسی گناہ کو چھوڑتا بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ سب سے بہترین وظیفہ، سب سے بہترین عمل
لا الہ الا اللہ کی کثرت ہے. فرمایا لا احب، حضور نے فرمایا کہ میں وضو پر کسی سے مدد لینا پسند نہیں کرتا، میں وضو پر کسی سے مدد دینا پسند نہیں کرتا. تو حضور کی یہ عادت کریمہ فرمائے، اور حکم مستحب بھی یہی ہے کہ جب کوئی شخص وضو کرے تو وضو پر کسی سے مدد نہ لے، وضو پر کسی سے مدد نہ لے. مثال کے طور پر ہاتھوں میں پانی ڈلوانا، بازو میں پانی ڈلوانا، لینا چاہے تو لے سکتا ہے، پر مستحب یہ کہ اس میں کسی سے مدد نہیں لے بلکہ خود وضو کرے. تو حضور نے فرمایا کہ میں اس پر کسی سے مدد لینا پسند نہیں کرتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس چیز کے دام میرے پاس نہ ہو میں اس کو خریدنا بھی پسند نہیں فرماتا. حضور نے فرمایا کہ جس چیز کی قیمت میرے پاس نہیں ہے میں اس کو خریدنا پسند نہیں فرماتا. تو گویا کہ حضور کے ان فرامین سے یہ سبق ہے، یہ سیکھنے کو چیز مل رہی ہے کہ جس چیز کے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کو کبھی خریدیں مت، اور اس کو خریدنے کی آرزو بھی مت کریں. تو گویا کہ سے یہ بھی معلوم ہو گیا اگر اس کے بغیر آپ کا گزر بسر ہوتا ہے تو پھر بھی ایسی چیز کو ادھار پر نہ لیا جائے، اس کو ادھار پر نہ لیا جائے، اس میں آپ کے لیے اذیت ہے. بے مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک موبائل ہے، آپ کا کام چل رہا ہے، مگر آپ کی خواہش ہے کہ جناب اس سے اچھا لیا جائے، آپ کی خواہش ہے اس سے اچھا لیا جائے، جبکہ وہ ضرورت نہیں ہے، خواہش ہے. تو حضور نے فرمایا کہ جس چیز کے آپ کے پاس دام نہیں ہے اس کو خریدا مت کرو. تو حضور کے ہر فرمان میں حکمت ہے نا، سرکار کا کوئی فرمان حکمت سے خالی نہیں ہے. تو اگر آپ اس کو اپنی خواہش کے بل بوتے پر خریدیں گے تو آپ اذیت میں پڑ جائیں گے، آپ اذیت میں پڑ جائیں گے. تو جہاں تک ضرورت کا تعلق ہو تو اس کے لیے تو بندہ ادھار لے، خواہش کے لیے بندہ ادھار نہ لے، وہ خواہش آپ کے لیے کل کو اذیت بن سکتی ہے. اب جیسے دیکھیں قربانی کا موسم ہے، اگر کسی شخص پہ قربانی واجب نہیں ہے تو نہیں ہے، اور یہ کسی پر لازم نہیں ہے کہ وہ ادھار لے کر قربانی کرے. اسلام آپ پر اذیت لاتا ہی نہیں ہے. بھئی آپ پر قربانی واجب نہیں ہے تو نہیں ہے، آپ اپنے اوپر لازم کیوں کر رہے ہیں، آپ کیوں ادھار لے کر قربانی کر رہے ہیں. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم عبادات کے اندر بھی اپنے آپ کو مشقت میں مت ڈالا کرو، اس لیے کہ اللہ کو تم تھکا نہیں سکتے، تم خود تھک جاؤ گے. اللہ کو تم نہیں تھکا سکتے، تم خود تھک جاؤ گے. بھئی جیسے ایک شخص نے کہا جناب میں ہر رات کو 100 رکعت نماز نفل پڑھوں گا، آپ کو شریعت نے تو نہیں کہا نا، تو اپنے اوپر یہ بلا وجہ کی مشقت کیوں ڈال رہے؟ اس لیے کہا گیا ہے بھائی سفر کے دوران آپ نے نماز قصر پڑھنی ہے، 2 پڑھنی ہے، 4 مت پڑھو. جناب میں تو پڑھوں گا، آپ پڑھیں گے آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی. آپ کو شریعت نے جو رخصت دی آپ اس پر عمل کریں. اور اگلی حدیث طیبہ بھی آ رہی ہے، حضور نے فرمایا جو سفر میں ہو اس کا روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے. سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی ہے ہی نہیں. کیوں؟ اللہ نے آپ کو رخصت دیے، اللہ نے آپ کو رخصت دیے. مگر یہاں پر میں یہ بات واضح کر دوں، اب آپ علیہ السلام نے جس سفر کی بات کی وہ سفر حضور کے ادوار کا ہے. اس سفر میں لوگ سواریوں پہ سفر کرتے تھے، اس میں مشقتیں تو تھی، مگر اس دوران بھی اگر کوئی روزہ رکھتا ہے کوئی نیکی نہیں ہے، کیونکہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہے ہو. مگر آج کوئی بندہ حالت سفر میں روزہ رکھتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہاں پر کوئی اپنے آپ کو مشقت میں تو نہیں ڈال رہا نا. بھئی آپ یہاں سے جناب اب روزہ رکھ کر بیٹھتے ہیں ایئر کنڈیشن گاڑی میں، 10 گھنٹے کا 12 گھنٹے کا سفر ہے، آپ کو پانی کی کوئی طلب نہیں، کوئی حاجت نہیں، آپ کو کوئی تھکاوٹ نہیں، آپ تو روزہ رکھیں. تو مگر اس دور میں جہاں سفر پیدل تھا، مشقت تھی، اس میں ثواب بھی تو زیادہ ہونا چاہیے نا، بھی مشقت ہے، مگر حضور نے کیا فرمایا تمہارے لیے کوئی نیکی نہیں ہے. کیوں؟ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہے ہو. تو اس لیے فرمایا کہ جس چیز کی آپ کے پاس دام ہو ہی نہ تو ایسی چیز کو خریدنا بالکل درست نہیں ہے. اور حضور نے فرمایا
جو امانت دار نہ ہو اس کا ایمان کامل نہیں ہے. نمازی ہے پر کامل ایمان نہیں ہے. ہر امانت میں خیانت کرتا ہے, دیانت دار ہے ہی نہیں. آپ کی چیز سے نفع اٹھاتا ہے, دیانت دار ہے ہی نہیں. تو فرمایا کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے, کہ جو بندہ دیانت دار نہیں ہے. اللہ اکبر. اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, بشرطے کہ اس کے اندر الفاظ شرکیہ نہ ہو. آج بھی اگر دم کیا جاتا ہے اور دم میں اگر شرکیہ الفاظ نہیں ہے, یعنی ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ جو شرک پر مشتمل ہوں. ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا نا, یا رسول اللہ میں زمانہ جاہلیت میں لوگوں کو دم کرتا تھا اور وہ ٹھیک ہو جاتے تھے. تو حضور نے فرمایا وہ کیا الفاظ تھے؟ اس نے وہ الفاظ حضور کو بیان کیے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تم کیا کرو. کہ حضور یہ ہمارے یہاں ایک ٹوٹکا ہے کہ جس سے میں دم کرتا تھا بندے ٹھیک ہو جاتے تھے. تو حضور نے اس سے وہ کلمات سنے, اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا اگر وہ کلمات شرکیہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے. تو آج بھی اگر ہمارے ہاں کوئی ایسے ٹوٹکے رائج ہیں کہ جس سے شریعت پر کوئی زد نہیں آتی تو ٹھیک ہے. جیسے دیکھیں نا, مثال کے طور پر آج ہمارے یہاں اکثر نمازی امام صاحب اگر کسی کو نظر لگ جائے تو وہ مرچی جلاتے ہیں, تو اگر بدبو آئے ہم سمجھتے نظر اتر گئی ہے, نہیں آتی تو ہم سمجھتے نظر نہیں اتری. یہ ایک ٹوٹکا ہے تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس طرح اگر آج بھی ایسے کوئی ٹوٹکے ایجاد کیے ہوئے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بشرطے کہ وہ جملے شرکیہ نہ ہوں. اچھا یہاں پر میں آپ کو ایک اور بھی بات واضح کرتا چلوں. آپ کو کسی جگہ پہ تکلیف ہو, داڑھ میں تکلیف ہو, کہ وہ کہے کہ داتا صاحب کی گوڑی, ایک دم جو اس پر لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا, لوگوں نے بڑی میمز بنائی, طرح طرح کے اس پر جملے کسے. ان جاہلوں کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ حضور کے زمانے میں ایک شخص دم کرتا تھا, اس نے کہا حضور میں یہ کرتا, فرمایا ٹھیک ہے اگر اس میں شرک جملے نہیں ہیں. اگر یہ بھی ایک ٹوٹکا ہے, یہ جو کہا گیا داتا صاحب کی گھوڑی اور یہ اندھیری رات والا ایک ٹوٹکا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. اور جو اعتراض کر رہے ہیں ان کے اکابرین نے اپنے اپنے ادوار میں ایسے ایسے ٹوٹکے ایجاد کیے تھے کہ آپ اگر سنیں تو آپ کی ہنسی نکل جائے. اگر ہم نے کہا ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے, بشرطے کہ اس کے اندر شرکیہ جملے جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے. تو اس لیے دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, بشرطے کہ الفاظ ایسے نہ ہوں کہ جو شرکیہ ہوں, اور جس کے اندر جناب علی شریعت کے جیسے ایسے ایسے الفاظ بھی آج کل ہیں کہ دموں کے اندر معاذ اللہ کے جو عاملین کرتے ہیں کہ جو بالکل شرعاً جائز نہیں ہے. اور سب سے بہترین دم کیا ہے, وہ قرآن پاک ہے. حضور نے فرمایا سورۃ فاتحہ یہ ہر مرض کے لیے دوا ہے ماں سوائے موت کے. اگر کسی کے مقدر میں موت لکھی ہوگی اس پر تو موت آئے گی آئے گی. بصورت دیگر کسی مریض پر سورۃ فاتحہ کو پڑھ کر دم کر دیا جائے, اس پر جتنا بھی طویل سے طویل مرض ہی کیوں نہ ہو, اگر اس کے حصے میں موت نہیں ہوگی تو اللہ اس کو ضرور شفا عطا فرمائے گا. تو سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کریں آپ. اللہ اکبر. تو اگلی حدیث طیبہ بھی یہی آگے کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز سب سے بہترین چیز جو بندہ لائے گا نا اپنے اعمال میں, وہ کون سی چیز ہوگی؟ حضور نے فرمایا قیامت کے روز سب سے بہترین چیز جو بندہ لائے گا نا اپنے نامہ اعمال میں, فرمایا کہ وہ نماز ہے. نماز سے بڑھ کر کوئی اچھی چیز ہے ہی نہیں اس کے نامہ اعمال میں. ساری نیکیاں ہیں, قرآن کی تلاوت ہے, صدقہ خیرات ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, اور بھی نیکیاں ہیں, پر حضور نے فرمایا قیامت کے روز اچھی نماز سے بہتر بندہ کوئی چیز نہیں لائے گا. نماز اچھی نماز. حضور نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سجدے ایسے کرتے ہیں, اس کو دانے کو چگنے کے ڈھونک مارتا ہے نا, فرمایا کہ سجدے ایسے نہیں ہونے چاہیے. فرمایا قیامت کے روز بہترین اچھی چیز کیا ہوگی؟ بندے کی اچھی نماز ہوگی کہ جو اپنے نامہ اعمال میں لائے گا. اور حضور نے فرمایا اگلی حدیث طیبہ لا تؤخر الجنازۃ اذا حضرت, اور فرمایا کہ جب نماز جنازہ حاضر ہو اس میں تاخیر مت کرو.
हुजूर ने चंद चीजों में जल्दी करने का हुक्म दिया है ना, तो उसमें से एक चीज ये है कि जब किसी की लड़की जवान हो जाए उसका निकाह करने में जल्दी करो, निकाह करे। और दूसरी चीज फरमाया कि नमाज दे दिया गया है, अब उसकी नमाज जनाजा में ताखीर मत की जाए। अच्छा, यहाँ पर आप अवामुन्नास को एक मसला भी मैं बता दूं। हमारे यहाँ मैंने अक्सर यहाँ ये देखा है, अगर किसी छोटे बच्चे का इंतकाल हो जाता है तो लोग उसकी भी जनाजा में ताखीर करते हैं। मिसाल के तौर पर भी एक बच्चे का इंतकाल हो गया है, 5 दिन का बच्चा था, 6 दिन का बच्चा था, सुबह 8 बजे 10 बजे इंतकाल हुआ। अब कुछ लोग कोशिश करते हैं कि उसकी नमाज जनाजा जुमे का दिन होगा तो नमाज जुमा के बाद पढ़ेंगे। ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। नाबालिग बच्चा है, इंतकाल हुआ, फौरन गुस्ल दें, नमाज जनाजा पढ़े, उसकी फौरन तदफीन करें। तो बाद दफ़ा ऐसा होता है कि नाबालिग बच्चा 2 दिन का, 3 दिन का, 5 दिन का बच्चा होता है, उसके लिए भी नमाज के वक्त का इंतजार किया जाता है। भाई अगर किसी का जोर में 3 बजे इंतकाल हुआ, जनाब इसकी नमाज जनाजा असर के बाद होगी, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। हुजूम नहीं होना चाहिए। भाई जनाब आप मस्जिद में लेकर आए, मस्जिद का इमाम नमाज जनाजा पढ़े, बाप है 2 बंदे पीछे, जनाजा हो गया, उसके लिए ताखीर दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर कोई बालिग है उसमें हम ये चीज मुराद ले सकते हैं, चले जनाब जुमे का दिन होगा, आवाम की कसरत होगी, कोई नेक लोग होंगे, दुआ करेंगे। कहीं पर भी नहीं है कि नमाज जनाजा में इतनी ताखीर की जाए, जनाब फुला नमाज ऐसा नहीं है, फौरन से उसकी क्या की जाए, तदफीन की जाए। और इसलिए कि इससे मैयत को तकलीफ होती है, मैयत को तकलीफ होती है। और मिसाल के तौर पर मैयत के असल वरसा कौन है, माँ बाप, बहन भाई, असल वली ये हैं, असल वारिस ये हैं। जब ये सारे हाजिर हैं तो जनाजा पढ़ने में ताखीर मत की जाए। हाँ, बाप मौजूद नहीं है, उसकी ताखीर कर सकते हैं, इसलिए कि असल वारिस तो वही है, वालदा नहीं है, बहन भाई नहीं है, तो इनके लिए ताखीर कर सकते हैं। बसवत दीगर दूर का चचा जात, मामू जात, खाला जात, उनके लिए ताखीर करना घंटों घंटों ये जायज बोलो नहीं है। साहबे कराम अलैहिम रिदवान, हज़रत सय्यदा तय्यबा आबिदा जाहिदा सलामुल्लाहि अलैहा खातून जन्नत पाक, आप पहले वसीयत करके गई थी मौला कायनात से, फरमाया अली जब मेरा इंतकाल हो तो फौरन मेरी तदफीन कर देना, चे जाए कि रात का वक्त ही क्यों ना हो। पर ऐसा हुआ, रात के पहर में आपका विसाल हुआ और रात में ही नमाज जनाजा पड़ी गई और रात में ही आपकी तदफीन कर दी गई। अल्लाह। हदीस पाक का मफहूम है, हुज़ूर ने फरमाया अगर मरने वाला नेक हो ना तो फिर वो ये कहता है कद्दिमूनी अज्जिलूनी, जल्दी करो जल्दी करो, मुझे मेरे घर पहुंचाओ, मेरे घर पहुंचाओ, मेरे घर पहुंचाओ। आप ताखीर किए हुए हैं, पर मैयत से तो पूछो, वो तो कह जल्दी करो, मैयत कह रही जल्दी करो, पर आप ताखीर कर रहे हैं। तो नेक मैयत है तो भी जल्दी करो, और अगर गुनाहगार है तो भी जल्दी करो। तो हुज़ूर ने फरमाया गुनाह जल्दी उसको छोड़ कर आओ कब्र में, क्यों उसका बोझ अपने कंधों पे लेके घूम रहे हो, जल्दी उतारो उसके कपड़े कंधों से, कब्र में डालो उसको। अब किसी का नेक बद होना ये तो हमें नहीं मालूम ना, ये तो अल्लाह ही जानता है ना। तो हमें हुक्म क्या दिया गया है, जल्दी करने का, ताखीर करने का बिल्कुल हुक्म नहीं है। अल्लाह अकबर। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हर मामले में अल्लाह की कसम मत खाया करो। फरमाया जो अल्लाह की कसम खाता है अल्लाह उसको झूठा करेगा। हर मामले में अल्लाह की कसम, हर मामले में अल्लाह की कसम, अल्लाह उसको झूठा कर देगा। तो ये है ना हमारे यहां, हर मामले में अल्लाह नहीं जी, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह ऐसे बंदे को झूठा कर देगा। तो अल्लाह की कसम मत खाया करे बिला वजह, बिला वजह। हाँ, ऐसा कोई जरूरी मामला है कि जहां पर बगैर कसम के कोई चारा है ही नहीं, तो वहां पर अल्लाह की कसम खाएं। जनाब घर में क्या हुआ, आपने खाया, बिल्कुल अल्लाह की कसम मैंने खाना खा लिया, अल्लाह की कसम मैंने ये किया, अल्लाह की कसम, ना ना ना, अल्लाह की कसम मत खाया करें। अच्छा, कसम अल्लाह तबारक व तआला की खा सकते हैं और कुरान पाक की भी कसम ना खाया करें।
اگر کوئی شخص قرآن کی بھی قسم کھاتا ہے تو اس قسم کو بھی پورا کرنا ضروری ہے. اور باقی یہ جو ہمارے قسمیں ہوتی ہیں نا، بچے کے سر کی قسم، یہ قسم کوئی قسم نہیں ہے. میری ماں کے سر کی قسم، اس بچے کے سر کی قسم، تیری قسم، میری قسم، فلاں کی قسم، یہ جو قسمیں ہیں نا، ان قسموں کی شرعی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے. نام ہے، صفات ہے، اس کی قسم بھی شرعی قسم معتبر ہوگی. جبکہ فقہائے کرام فرماتے ہیں قرآن کی قسم کا بھی اعتبار نہیں ہے. یہ قرآن کی قسم عموم ہو گیا ہے، ہر بندہ قرآن کی قسم، ہر بندہ قرآن کی قسم. اب قرآن کی قسم کھانے پر بھی اس کو توڑنے پر کفارہ ہے. ورنہ بعض فقہائے کرام فرماتے ہیں پہلے قرآن کی قسم کا اعتبار نہیں تھا، مگر اب لوگوں نے ہر بات میں قرآن کی قسم کھانا شروع کر دیا تو اب قرآن کی قسم کھانا اس کو توڑنے پر کفارہ ہے. باقی اگر کوئی شخص ماں کی قسم، بیٹے کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم، ان قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اچھا، یہاں پر عذر مزاح ایک بات میں آپ کے گوشہ گزار کر دوں. وہ ہمارے استاد سے فرمایا کرتے تھے کہ اکثر خواتین کی یہ عادت ہوتی ہے نا، اگر شوہر سے کوئی بات منوانی ہو تو کیا کہتے ہیں، چلو کھاؤ بچے کی سر کی قسم، میری قسم کھا لو. تو استاد صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھو اب تمہیں مسئلہ پتہ ہو گیا نا کہ بیوی کے سر کی قسم کوئی قسم نہیں ہوتی، تم فوراً سے قسم کھا لیا کرو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی. مسجدوں کو راستہ مت بناؤ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے اور نماز کے لیے. مساجد کو راستہ مت بنایا جائے. جناب گھر جانا ہے تو یہ راستہ تھوڑا سا لمبا ہے، چلے مسجد سے نکل کے یوں نکل جاتا ہوں، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے. مساجد کو راستہ مت بناؤ. اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے گا، مساجد کے واش روم یہ شرعاً صرف نمازیوں کے لیے استعمال کی ضرورت ہے. غیر نمازی کے لیے مسجد کا پانی استعمال کرنا جائز بولو نہیں ہے. آپ چلے گھر کو، چلے یار اب گھر دھوئے چلے مسجد میں آ جاتے ہیں، یہ بالکل آپ پر شرعاً جائز نہیں ہے. مسجد کا واش روم استعمال کرنا، اب کی بندہ جناب میں تو مسافر ہوں، میں تو یہ ہوں، بھائی کچھ بھی ہو، مسجد کے واش روم صرف نمازیوں کے لیے ہیں، غیر نمازیوں کے لیے الاؤ نہیں ہے. تو جو حضرات بغیر نماز کی مسجد میں آ کے واش روم کرنا، مسجد کا پانی استعمال کرنا اور بغیر نماز کے آ کے مسجد کے وضو میں خانے میں بیٹھ کے گھنٹوں گھنٹوں منہ دھونا، چہرہ دھونا، صفائیاں، یہ بالکل شرعاً درست نہیں ہے. ہاں نماز پڑھنی ہے تو پھر آپ مسجد کا پنکھا بھی چلا سکتے ہیں، وضو خانے میں آ کے وضو بھی کر سکتے ہیں، واش روم کا پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، سونے کے لیے نہیں، ویسے آ کے ٹھنڈک پہنچانے کے لیے مسجد کا پانی استعمال کرنا درست نہیں ہے. تو جو حضرات ویسے آ جاتے ہیں مسجد کا پانی استعمال کرنا، یہ یاد رکھیے گا شرعاً یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اللہ اکبر. اگلی حدیث طیبہ حضور نے فرمایا لا تتخذوا بیوتکم قبورا صلوا فیہا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، نماز پڑھا کرو. اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، نماز پڑھا کرو. اس لیے کہ قبرستان وہ ہوتا ہے جہاں پر کیا ہو، مردے. قبرستان میں کون ہوتے ہیں، مردے. تو اپنے گھروں کا قبرستان مت بناؤ، مردہ خانہ مت بناؤ، سارے مردے مردے ہونا. نماز پڑھا کرو. نماز پڑھو گے تو گھر قبرستان نہیں ہوگا، ورنہ تمہارا گھر کیا بن جائے گا، قبرستان. تو گھر کو ویرانگی سے بچانے کے لیے نماز پڑھو. تو جس گھر میں نماز کا اہتمام نہیں ہے وہ قبرستان ہے. تو آپ کہہ سکتے جناب یہ گھر نہیں ہے یہ قبرستان ہے. کہا کیوں؟ یہاں جناب کبھی نماز کسی نے پڑھی نہیں ہے، نہ بچہ نہ بوڑھا نہ عورت نہ مرد کی نماز پڑھتا نہیں، یہ قبرستان ہے. کہہ سکتے ہیں آپ حدیث کی روشنی میں یہ قبرستان ہے، گھر نہیں ہے. نہ اس گھر والوں نے کبھی نماز پڑھی ہے نہ قرآن کی تلاوت کی ہے. حضور کا فرمان ہے جو بندہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا وہ گھر بھی قبرستان ہے، وہ گھر ویران ہے. آپ کا گھر نہیں ہے، ویران محل لے کے گھوم رہے ہیں، کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں ہے. تو اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ اور اپنے دلوں کو ویران مت بناؤ. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.